ویلکم بیک ناظرین، اے پلس کی ٹرانسمیشن نور رمضان میں، اور یہ سیگمنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن کا سیگمنٹ ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوشی کیسے پائی جائے، خوشی کیسے ملے گی۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ وہ دنیا کے تمام لوگ جو مال و متاع سے سوچتے ہیں کامیابی ہے، کامیابی مال و متاع سے نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کوئی کتنا خوش ہے، کتنا سیٹسفائی ہے، قناعت کتنی ہے، سیٹسفائی کتنا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے خوش کتنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے خوشی کیوں نہیں ملتی، اور ڈھونڈیں گے کہ بڑی دنیا خوشی کو کیوں نہیں پا سکتی۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اگر میرے نمبر اچھے آ جائیں میں خوش ہو جاؤں گا، اگر یہ گاڑی میرے پاس آ جائے میں خوش ہو جاؤں گا، اگر اس مقام پہ میں پہنچ جاؤں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ کو لوگ وہ کامیابیاں ملنے کے بعد بھی خوش نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جب ڈھونڈا گیا تو پتہ لگا کہ خوشی ایک طریقت کا نام ہے۔ طریقت اصطلاح ہے روحانیت کی، اور طریقت کا مطلب یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ اگر آپ اس طریقہ کار سے نہیں اپنائیں گے، نہیں دیکھیں گے، تو خوشی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک کہانی سے میں چاہوں گا آپ کو سمجھانا۔ ایک صاحب تھے جن کے پاس دنیا کا تمام مال و متاع انتہا تھی، پیسے کی انتہا تھی، زیور تھا، جیولری تھی، ڈائمنڈز تھے بڑے بڑے مہنگے، اور خوشی نہیں تھی ان کے پاس۔ کسی نے انہیں کہا جی خوشی کہاں سے آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مال و متاع سے چاہیے تھی لیکن ملی نہیں۔ کسی نے پتہ بتا دیا، تو کہا جی آپ جنگل میں چلے جائیں، ایک بابا ہے، ان بابا سے ملیے، اور وہ بابا جو ان سے ہیں وہ خوشی کا راز جانتے ہیں، اور بالخصوص وہ بابا کا نسخہ ان پہ زیادہ اپلیکیبل ہے جو مال و متاع رکھنے والے لوگ ناخوش ہیں، ان کو رستہ بتاتے ہیں خوش کیسے ہونا ہے۔ سو وہ صاحب بابا کے پاس چلے گئے۔ بابا کے پاس گئے تو بابا نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ انہوں نے گنوایا، محل اتنے ہیں، گاڑیاں اتنی ہیں، پیسہ اتنا ہے، اور منہ سے نکلا کوہ نور ہیرا بھی ہے۔ کوہ نور ہیرا بڑا مہنگا ہیرا ہے، اور وہ مہنگے ہیرے کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا میاں میں نے کوہ نور ہیرا دیکھا نہیں، اتنا قیمتی ہیرا تمہارے پاس ہے، تم خوش نہیں ہو، اگر وہ ہیرا لا کے دکھاؤ تو میں تمہیں خوشی کا راز بتا دوں گا۔ گھر گئے، گھر جا کے وہ ہیرا پکڑا، بابا جی کے پاس آئے، ہیرا رکھا، بابا جی نے وہ ہیرا دیکھا، پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دوڑ لگا دی۔ اب بابا جی آگے آگے، وہ صاحب پیچھے پیچھے، ہیرا لیے بابا جی بھاگتے بھاگتے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ صاحب موٹے سے تھے، درخت پہ نہ چڑھ سکے، نیچے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کا واسطہ میرا ہیرا مجھے واپس کر دیجیے۔ بابا جی نے ہیرا نیچے پھینکا، انہوں نے کیچ کیا اور ایسے خوش ہوئے۔ ان کا پتر ہون خوش ہوئے؟ کہ بابا جی واقعی میں خوش ہوں۔ ان کا پتر یاد رکھو جب تک چیزیں چھنے نہ ان کی قدر نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور چھن کے ملتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں۔ تم وہ موجود چیزیں اگر اپنی زندگی میں موجود چیزوں کی قدر کرنی شروع کر دو گے، تمہیں خوشی کا پتہ لگنا پڑے گا۔ لیکن کیونکہ چھننے کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور چھننے کے بعد بعض چیزیں چھننے کے بعد واپس نہیں ملتی۔ اب دیکھتے ہیں طریقت کیا ہے۔ طریقت کے 7 نقطے ہیں۔ یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے، دی مونک ہو سولڈ ہز فراری کے نام سے رابن شرما کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو سب چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود، کمپنیوں کا مالک ہونے کے باوجود، اس پہ وقت نہیں تھا، خوشی اس کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ سو کسی نے کہا تم تبت کے فلانے قبیلے کو جا کے ملو، وہاں ایوریج ایج جو ان سی ہے وہ 102 سال ہے، لوگ اتنے خوش ہیں۔ اور وہاں جانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ وہاں پر سزائیں بڑی سخت ملتی ہیں۔ مثلا سزا یہ تھی فرحان صاحب کہ اگر کوئی نیگیٹو سوچے گا تو اس کو ٹھنڈے پانی کے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانی پڑے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر نیگیٹو سوچنے والے کو خود ہی سزا خود کو دینی ہے اور ٹھنڈے پانی کے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانی ہے، کیونکہ نیگیٹو سوچنا آپ کی خوشی کو چھینتا ہے، اس طرح کی سزائیں تھی۔ تبت چلا گیا وہ، اور تبت جانے کے بعد اس نے 2 سال وہاں گزارے۔ 2 سال گزارنے کے بعد اس نے 7 سیکرٹس ڈھونڈے، جو اس کتاب دی مونک ہو سولڈ ہز فراری، جو کہ 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور کروڑوں کاپیاں اس کتاب کی بک چکی ہیں۔ اسے اسلام آباد میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے میں 1 گھنٹہ 30 منٹ باقی ہے۔ ان کے لیے کتاب بڑی اچھی ہے۔ 7 سیکرٹس کے ہیں، اس نے ڈھونڈا کہ خوشی کا پہلا سیکرٹ گریٹیچیوڈ ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس شکر گزاری کی فیلنگ ہوتی ہے، زبان پہ صرف نہیں کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، آپ کے پاس فیلنگ اگر شکر گزاری کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ذرا زحمت کیجئے، کبھی کاپی پینسل نکالیے اور وہ تمام نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیجئے۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے فرحان بھائی ہاتھ تھک جائیں گے، پین ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھیں تو یہ احساس یاد رہتا ہے کہ میرا مالک نوازنے والا ہے۔ تاریخ کا بڑا نام محمود غزنوی، ایاز ان کا لاڈلا، اور کسی نے محمود کو آ کے کہہ دیا کہ ایاز کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون سا خزانہ ہے؟ وہ چھپائے
बादशाह ने तलवार मंगाई और कहा मैं सर कलम कर दूंगा अगर तुमने मुझे ना बताया खजाना कौन सा है। बादशाह का हाथ पकड़ा, पुराने हुजरे में ले गए और वहां पर एक पुराना कुर्ता लटका हुआ था। बादशाह ने कहा ये क्या है? वो कहने लगे हुजूर ये मेरा खजाना है। ये कैसे खजाना हो सकता है? कहते हैं हुजूर ये मेरी औकात है जिसे मैं याद रखता हूँ। औकात याद रहती है। मेरा सर सजदे से नहीं उठता, मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसका वादा है जो शुक्र अदा करता है मैं उसको और देता हूँ। जिसको यकीन ये है कि वो देता जाएगा, देता चला जाएगा, वो खुश रहता है। सीक्रेट दूसरा क्या है जी? अल्लाह की बड़ी नेमत। कल हमारे मौलाना साहब भी ये कह रहे थे कि अल्लाह की बड़ी नेमत भूल जाना है। इंसान के पास ये सिफ्त है, वो भूल जाता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं अगर एक गम कायम हो जाए इंसान नॉर्मल नहीं रह सकता। अगर एक गम भी नॉर्मल कायम हो जाए, बच्चे का खिलौना टूटता है, अगर गम कायम हो जाए ना वो बच्चा शायद दुनिया में ना रहे। अगर एक किसी के बिछड़ने का गम टिक जाए तो इंसानी नर्व्स उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भूल जाते हैं। दूसरा खुशी का राज ये है वो लोग जो माफ कर देते हैं, भूल जाते हैं, वो खुश रहते हैं। माजी का पुरंदा, एक बोझ सर पे उठाए फिरने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते। आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे, फैमिलीज में ऐसी आंटीज हमें मिलती हैं, कजन्स मिलते हैं, फैमिली के कई बुजुर्ग मिलते हैं जो जब बैठते हैं खुशी की महफिल में वो याद करवाते हैं आपसे मुझे बड़ा गिला है। गिले शिकवे शिकायतें रखने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, बाकी के सीक्रेट्स आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। जी वेलकम बैक। ए प्लस की ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में स्पीच का सेशन और कंटेंट का सेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी खुशी कैसे मिलेगी। और दो सीक्रेट्स मैंने आपसे शेयर किए। पहला सीक्रेट जो सा था वो शुक्रगुजारी से जुड़ा हुआ था। दूसरा सीक्रेट खुशी का सीक्रेट जो सा था वो माफ़ करने से, भूलने से जुड़ा हुआ था। तीसरे सीक्रेट की बात करते हैं। अज़ीज़ महफिल, जैसे एक बड़ी जगह जहाँ पर बोला जाए तो इको होती है और वो इको जो उनसे सुनाई देती है, पहाड़ी इलाके में बोलें तो इको सुनाई देती है। इसी तरह कहा जाता है ज़ात की भी इको होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो वो भी गूंजता रहता है, आप कुछ नया सुनते हैं तो वो भी गूंजता रहता है। और वो लोग जो किताब नहीं पढ़ते, जो सीखते नहीं है, जो दुनिया से नहीं सीखते, जो इबरत से नहीं सीखते, कई लोगों की गलतियां आपको सिखाती हैं। और जो नहीं सीखता उसकी अंदर की ज़ात की इको अच्छी नहीं होती। और वो इको बनती ही किताबों से है, नया सीखने से है, सवाल से है, मुशाहिदे से है। आप सीखना शुरू कर दीजिए, आपके पास बताने को बड़ा कुछ होगा, आपके लिए कहने के पास बड़ा कुछ होगा। लेकिन आप सीखते नहीं हैं तो आपके पास ना सुनने को कुछ होता है ना सुनाने को कुछ होता है। सो सीखने का बड़ा दुख जोन सा है वो खुशी के साथ है। चौथा सीक्रेट जोन सा है वो ट्रैवलिंग के साथ जुड़ा है। वो तमाम लोग जो ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं, सफर करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं। आप दुनिया के सब सूफिया के नाम निकाल लीजिए, सबके सब सूफिया आपको मिलेंगे जो कहां से चले, ट्रैवल करते कहां कहां पहुंचे। कोई खरासान से चला, कोई ताशकंद से चला, कोई बुखारा से चला, किसी ने दुनिया की हैयत को मापने के लिए कितना लंबा सफर किया। सफर करने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं। और आप देख लीजिएगा कि जो एक इलाके में कैद है उसमें घुटन होगी, वो बाइस्ट इंसान होगा, उसमें शिद्दत पसंदी पाई जाती होगी। और वो जो दुनिया देखता है वो दुनिया देखने वाला ज्यादा खुश होगा क्योंकि उसके पास खूबसूरत यादें होंगी। और यादें जो उनसे बंदे को खुश रखती हैं। खुश रहने के लिए जो पांचवा सीक्रेट है वो रिश्ते हैं। इंसान अकेला कभी खुश नहीं हो सकता। मैं फरहान भाई एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। पुरानी बात है, मैं एक बॉर्डर है हमारा जिसको बॉर्डर को खरान का बॉर्डर कहते हैं। ये बॉर्डर जो सा इसके पास अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ जो सा वो हमारा अपना बलूचिस्तान पाकिस्तान है। मैं खरान के बॉर्डर पे था, कोई मेरी असाइनमेंट थी, कुछ सेशंस थे मेरे और कुछ दिन रहना था मैंने। एक दिन मैंने ऐसी डेट देखी और डेट देखी तो याद आया कि आज तो मेरी बर्थडे। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आज मेरी बर्थडे। तो मुझे जो असिस्ट कर रहा था बच्चा, मैंने उससे कहा जी मुझे केक चाहिए। उसने कहा सर खरान में केक नहीं मिलता। मैंने कहा जी कहां से मिलेगा? उसने कहा सर पिछला स्पॉट जो सा वो नोशकी है, नोशकी 3 घंटे की मुसाफत पे, वहां पर 2 बेकरी हैं। मैं कहा मुझे एक केक वहां से मंगवा दीजिए। उनका जी काफिला आना है, शाम को केक मिल जाएगा। फरहान भाई शाम को केक आ गया, मेरी बर्थडे थी और उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने कैंडल जलाई, केक काटा और अपने आप को कहा हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं रोने लग पड़ा। मुझे पता लगा खुशी अकेली हो तो गम बन जाती है। खुशी को दिखाने के लिए
خوشی کو بتانے کے لیے, خوشی کو کچھ محسوس کروانے کے لیے آپ کو رشتے چاہیے ہوتے ہیں. بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میری اپنی ایج جون سی ہے, فرحان بھائی 40 کے قریب ہے, میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہے, گلے ملتا ہے آ کے, اور مجھے والد کو کبھی گلے نہیں ملا, میری ضرورت نہیں ہوئی, تو میں اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا گیا اور جا کے ابا کو کہا کہ میں نے آپ سے گلے ملنا ہے. مسکرا کے کہنے لگ پڑے عید پہ تو ملے تھے. میں نے کہا جی وہ ملنا تو نہیں ہوتا, میں نے صحیح طرح ملنا ہے, جیسے محسن مجھے ملتا ہے میں نے آپ کو ملنا ہے. انہوں نے اجازت دے دی, میں نے انہیں گلے لگایا, 5 منٹ تک میں گلے لگائے رکھا, اور 5 منٹ کے بعد میں نے دیکھا میرا باپ رو رہا تھا, اور رو کے کہنے لگا یار اتنی ٹھنڈ پہندی ہے کہ پہلے گلے کیوں نہیں لایا. میں نے سوچا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھنڈ پانے کے لیے آگے ہوتے ہیں, آگے کوئی نہیں ملتا, پیچھے مڑتے ہیں, ٹھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے, اور قبر کو گلے نہیں لگایا جا سکتا, اور قبر جون سی بول نہیں سکتی. آپ اس پہ اگر بتیاں لگاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, رشتے دار اپنے نہ رہیں تو خوشیاں بھی کھانے کو پڑتی ہیں. خدارا خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھیں, اور رشتوں کو نبھانے کے لیے کچھ نہیں لگتا, چند قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کچھ معافی دینی پڑتی ہے, کہیں معافی مانگنی پڑتی ہے, خوش رکھنا پڑتا ہے خوش رہنے کے لیے. اگر آپ خوش رکھ نہیں سکتے آپ خوش ہو بھی نہیں سکتے. لاسٹ سیکرٹ میں شیئر کروں گا جی, سب سے امپورٹنٹ چیز جون سی, سیکنڈ لاسٹ بلکہ, یہ سیکرٹ جون سا ہے وہ بانٹنے سے جڑا. فرحان بھائی نے کل اس کی نشاندہی کی تھی, وہ لوگ جو تقسیم کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. دنیا میں ایک مقابلہ کیا گیا جی, ایک سائیکالوجی کا ٹیسٹ تھا. فرا یہ ٹیسٹ یہ تھا, اس میں جانچا گیا, ماپا گیا کہ سب سے زیادہ کانفیڈنس کس کا ہوتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹس کی لسٹ بنی, ان کا کانفیڈنس ماپا گیا. بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا انسان کے پاس خدشہ ہوتا ہے چھن نہ جائے. جتنی زیادہ انکم ہوتی ہے انسان کو خدشہ ہوتا ہے یہ چلی گئی تو بنے گا کیا. جتنی مہنگی گاڑی ہوتی ہے اسکریچ لگنے کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. انہیں پتہ لگا سب سے زیادہ دنیا میں کانفیڈنٹ وہ لوگ ہیں جو بانٹتے ہیں. واہ واہ واہ. بانٹنے والے کے پاس خوف نہیں ہوتا, وہ جانتا ہے کہ میں رب کے دتے میں سے دے رہا ہوں, اور جو رب کے دتے میں سے دے رہا ہوتا ہے اس کو چھننے کا ڈر نہیں ہوتا. بقول واصف علی واصف کے یہ جملہ مجھے, یہ فرحان بھائی یہ جملہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے. دنیا دار کا مال جون سا ہے وہ تجوری میں پڑا ہوتا ہے, اور سخی کا مال غیب میں پڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے غیب کے خزانے کا مالک میرا اللہ ہے. خوش رہنے کے لیے آخری سیکرٹ جون سا ہے وہ ایمان ہے. جب بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے اور میرا نصیب چھینا نہیں جا سکتا, تو پھر وہ دنیا کے کسی ڈاکو سے ڈرتا نہیں ہے, وہ دنیا کے کسی ڈاکو سے گھبراتا نہیں ہے. سو گھبرانے سے اور ناخوشی سے بچنے کے لیے, خوش رہنے کے لیے ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. خوش رہنے کے 7 سیکرٹ سے آپ بالکل بالکل. واہ, سو کیا بات ہے, راضی برضا رہنا کہ نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ مجھے ملنے والا ہے. لیکن آج ہماری